السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جنت کے دروازے، یعنی جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے، اور اس میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے اور ان کے بعد پھر کون کون داخل ہوں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر اس چینل میں نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم مزید آپ کو اس طرح کی معلومات دیتے رہیں اور آپ کے لیے قرآن و حدیث کی باتوں کو شائع کرتے رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے کیا ہے اور کیسے ہیں۔ محترم سامعین، اہل جنت کی آمد پر فرشتے جو ہیں وہ جنت کے دروازے کھولیں گے۔ دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّاتِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے۔ جنت کے خازن یعنی فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتحوا فیقول الخازن من انت فأقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبلک، رواه مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ جنت کا خازن دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا کون ہے؟ میں جواب دوں گا محمد۔ خازن کہے گا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ محترم سامعین، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون، رواه البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ جنت کے بعد دوسرے دروازے کے نام کچھ ہیں، جیسے کہ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 گھوڑے، 2 تلوار وغیرہ، تو اسے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا یا اللہ کے بندے یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا، جو اہل صلاۃ سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو اہل صدقہ سے ہوگا وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو اہل صیام سے ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا اللہ کے نبی، ایسا شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1300 کلومیٹر کے برابر ہے۔ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ اللہم اجعل منہم بفضلک بمنک وکرامک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث شفاعت میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد، اپنی امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں۔ یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر بحرین کے ایک شہر کا نام کے درمیان ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ شام کے ایک شہر کا نام کے درمیان ہے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے 70,000 افراد بیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد یا 7 لاکھ، حدیث کے راوی ابو حازم کو یاد نہیں رہا کہ 70,000 یا 7 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سارے بیک وقت داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ نام ہیں جس کو انشاءاللہ آئندہ کے جو ہے ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو ان دروازوں سے، ان سارے دروازوں سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔